إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اپنی اور ساری کائنات کے قدرت عقیدت آقائے علماء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستپناہ درود پاک کی نوری پیش کریں اللهم صل على سيدنا الشفيع سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا اللهم محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. على حضرت امام محمد حافظ الكريم في الأمة اشار فرماتے تیرے غلام کا نقشِ قدم تیرا ہوتا، تیرے غلام کا نقشِ قدم تیرا ہوتا، وہ کیا کر سکے جو یہ سوال لے اجالے یادوں کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نہ جانے اس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے گناہ شکر ہے، اس کا احسان کہ آج اس نے آپ دینی بھائیوں سے میرے لیے ملاقات کا یہ وقت مجھے عطا فرمایا. یقیناً یہاں سے لگ بھگ 1700 کلومیٹر دور مراد آباد کی سرزمین اور آپ لوگوں کا بلکہ مخدوم جلال الدین بخاری علیہ رحمہ کا ہدایات فون نہیں کر رہا، لیکن یہاں حاضری خوش نصیب سبحان میں بھی خوش نصیب خوش قسمت انسانوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ وہ قائد قدر کی سرزمین کہ جہاں پر حضور مجاہد ملت خود اپنا وقت اور قیمتی وقت نکال کے حاضر ہوا ہے. ابھی میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں نہیں گیا، وجہ اس کی یہی ہے کہ جہاں خود حضور مجاہد ملت جاتے ہیں پہلے وہاں حاضر کی جائے، سبحان اللہ، اس کے بعد بارگاہ مجاہد ملت میں حاضر کی جائے. تو اس نظریے سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم پہلے قائد قدر شریف پہنچیں اور پھر وہاں سے مدرک پہنچیں اور دھام نگر شریف میں جا کر کے حاضری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع کی. میں سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف فرمائیں، اور میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر وقت ملے تو آپ لوگ حضور کے آبائی وطن مراد آباد کی سرزمین پر تشریف لائیں
اور مجھے زیارت کا موقع تھا۔ بہرحال میری ایک نسبت حضور حافظ ملت علامہ شاہ عزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے یہ ہے کہ میں حضور حافظ ملت علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، میں ان کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ، تو رشتے میں میرے نانا والدہ نے ہمیشہ نصیحت فرمائی کہ جہاں پر بھی سید مل جائیں تو ان کی خدمت میں کمی نہ کرنا، یہ خدمت ہی انسان کو محبوب بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اولیاء مل جائیں تو اولیاء کے دربار میں اپنا دل سنبھال کے بیٹھو، کیوں؟ زبان علماء کے دربار میں سنبھالی جاتی ہے، کیونکہ علماء زبان کو فتوا لگاتے ہیں، زبان سے آپ کی کیا دقت ہے، لیکن اولیاء آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کسی کی یا کام کا ولی بھی کسی کی صورت نہیں دیکھتا بلکہ وہ سامنے والے کے دل میں پائی جانے والی تمنا دیکھتا ہے۔ میری بارگاہ میں آنے والا شخص کس نیت سے آیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے، میری بارگاہ میں رہنے والا شخص کس نیت سے رہ رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے والے جو بھی افراد جاتے ہیں، جو نیت لے کے جاتے ہیں وہ پاتے ہیں، لیکن ہمیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیا نیت لے کے جانی چاہیے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے ہمیں وہ چیز مانگنی چاہیے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ حقیر چیز ہم ان سے نہ مانگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم حقیر چیز ان سے مانگیں گے تو دیں گے، لیکن وہ ہمیں نقصان دے، اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اولیاء اللہ سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اولیاء اللہ ہوتے بھی اللہ کا ولی کہتے کسے؟ کہ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو اولیاء اور ولی کئی قسم کے ہیں۔ ولی دنیا، دنیا کا دوست، ولی شیطان، شیطان کا دوست، ولی فلاں، فلاں کا دوست۔ لیکن ہم نہ تو ولی دنیا کی بارگاہ میں، نہ ہم ولی شیطان کی بارگاہ میں، نہ ہم کسی دنیا دار دوست کے پاس ہیں، بلکہ ہم ولی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ کے دوست کی بارگاہ میں۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے عوامی و نوامی میں عمل کرتا ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اولیاء کے گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پابندی کیا کرتا ہے، جو دین کی پابندی کیا کرتا ہے، جو دین کو مقصد زندگی بنا لیا کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوا۔ حضور حضرت خواجہ سے لے کر ہندوستان کے سرزمین پر سینکڑوں، ہزاروں، ساری دنیا میں ہزاروں اولیاء کرام جتنے بھی سب کا
سب کی زندگی کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو مقصد کے حساب سے یہی ہوگا کہ انہوں نے اپنی آرزو کو، اپنی تمنا کو اللہ کی مرضی میں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں بنا کر، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، ان کی اپنی خواہش کوئی نہیں رہتی، ان کی اپنی چاہت کچھ نہیں رہتی. وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو اللہ کے چاہنے سے چاہتے ہیں. وہ اگر اپنی کوئی مرضی بھی رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وہ اگر چلتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. وہ اگر بات کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق بات کرتے ہیں. وہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے ملاقات کے لیے چلتا ہے، کوئی رشتہ نہیں، صرف ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو لے کر کے جب وہ چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اپنی نگاہ میں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں وہ پہنچے ہیں تو انہیں کیا ماننا چاہیے؟ آپ اگر عطر والے کے پاس جاؤ تو کسی کے جاؤ تاکہ عطر مل جائے. آپ اگر بہار کے پاس جاؤ تو کسی کے جاؤ تاکہ بہار والا جو سامان ہے وہ مل جائے. آپ اگر کسی اور دکاندار کے پاس جاؤ گے، گوشت والے کے پاس جاؤ گے تو کسی لیے جاؤ گے تاکہ گوشت مل جائے. ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیوں جانا چاہیے؟ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ بزرگان دین کہتے ہیں. جب بزرگان دین کہتے ہیں تو بزرگان دین کی بارگاہ میں ہمیں دین لینے جانا چاہیے. ہم دنیا لینے جاتے ہیں. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں جا کر کہنا چاہیے کہ کھانے کے لیے اللہ نے رزق دیا ہے. اس نے کیا کہا؟ جب ہم نہیں تھے تو اس نے وجود ادا کیا. کوئی تھا اللہ سے پہلے کچھ تھا؟ ارے صرف اللہ تھا. اللہ سے پہلے کا تو سوال کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تھا اور اللہ ہی ہوگا، باقی کچھ نہ ہو. تو اللہ تھا، اللہ نے لفظ کن فرمایا، ساری کائنات وجود میں. اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا اور وجود میں بھی کیسا حسین وجود بخشا کہ اس نے لقد کرمنا بنی آدم، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. کوئی اپلیکیشن لگائی نہیں، کوئی گزارش نہیں کی ہم نے، کوئی آرزو کی تھی ہم نے. ارے آرزو ہوتی تب آرزو کرتے نا، آرزو تو تھی ہی نہیں. اس نے تو اپنے فرض سے ہمیں انسان بنایا، اس نے تو اپنے فرض سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اب جب اشرف المخلوقات بنا دیا اس نے، ساری روحوں کو وجود بخش دیا اس نے، تو جب ساری روحیں پیدا ہو گئی، جب ساری روحوں کو وجود مل گیا تو اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو ایک میدان میں اکٹھا اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ اگر چاہتا، اس کی سب سے بڑی صفت ہے الہ، معبود ہونا. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو اس کی سب سے بڑی صفت تو عبادت، معبود ہونا، کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا لستو بإلہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پانے والا. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑ جائے اس چیز کو اس سے پہلے عطا کر دینے والا. یہ رب تو ساری روح میں مل کے جواب دیا تھا بھلا کیوں نہیں، اے رب کائنات تو ہمارا اور سب کا رب ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ سن لیا اور لوگوں نے یہ کہہ دیا، ساری روحوں نے یہ کہہ دیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا لمیٹڈ ہے یا انلمیٹڈ؟ 8 تک ہے. اچھا 8 آج ٹائم بڑھا دیا ہے. جی جی اور گھڑی بار بار دیکھ رہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم
آٹھ بجے تو اللہ رب العزت نے ساری روح سے فرمایا کہ تم نے مجھے رب یہاں مان تو لیا ہے لیکن اب اس کے ٹیسٹ کے لیے میں تمہیں کہاں کئی بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں سبق دیا جاتا ہے تو سبق دے کر کے کیا ایسے ہی ان کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے یا امتحان دے کر کے نکالا جاتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا. امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان پریکٹیکل کے طور پر ہوگا، آپ کے عمل سے ہوگا. اور وہ امتحان کہاں ہوگا؟ اس امتحان کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے. اس دنیا میں تمہیں بھیجوں گا. وہاں بھیجنے کے بعد میں تمہیں چیک کروں گا کہ تم نے مجھے رب مانا ہے یا نہیں مانا. اس رب ماننے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اب ہم دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے احسان کیا، بھول گئے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اپنے نبی کے لیے انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سب سے آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو اب یہ تذکیر کون کرائے گا؟ یہ یاد دہانی کون کرائے گا؟ تو یہ یاد دہانی نائیں رسول کرائیں گے جو اولیاء کرام کی جماعت ہے، جو علماء ربانیین کی جماعت ہے. یہ یاد دہانی کرائے گے کہ اے لوگوں تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، اے لوگوں تم دنیا میں کس لیے آئے ہو. دنیا کے اندر سارے لوگ آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کھانا ہے، آپ کو یہ پینا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارا رب تمہارے لیے کیا چاہتا ہے اور تمہارے رب نے تمہیں کس لیے پیدا کیا. یہ تو صرف وہی بتائے گا جس نے رب کو دیکھا ہوگا، جس نے رب سے ملاقات کی ہوگی. اور رب کو بلا شک و شبہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اے لوگوں اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس وعدے کو یاد دہانی کے لیے پیدا کیا ہے جو وعدہ تم کر کے آئے تھے. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم نے اپنے رب کو رب ماننا ہے اور رب کس طریقے سے ماننا ہے وہ تم دنیا میں کر کے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ رب ہمارا رب ہر حال میں اللہ ہونا چاہیے. ہم اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کریں، ہر مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کریں، ہر معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اور زیادہ بہتر ہوگا کہ دنیا کام کے تفصیل سے پیش کریں. ایک سوچ لگا تو اللہ رب العزت اس کو جلدی قبول کرے. رب کسے کہتے ہیں؟ جب ضرورت پڑی جو چیز اس ضرورت سے پہلے آپ کو عطا کر دینے والی ذات رب ہے. اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، کون سے کارخانے میں رہتے تھے، کون سا کام کرتے تھے، کون سا بزنس کرتے تھے، کون سی محنت کرتے تھے، مگر وہ رب تھا، وہ رب ہے اور وہ رب رہے گا. اس نے اس اندھیری کوٹری میں بھی تمہارے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ تمہیں پتا بھی نہ چلا اور تمہارا رزق وہاں پہنچ رہا تھا. دنیا میں تم آئے نہیں ہو، آنے والے ہو. اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں دیکھنا بھی ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں سننا بھی ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں بولنا بھی ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں پکڑنا بھی ہے، دنیا میں آنے کے بعد تمہیں چلنا بھی ہے. تم دنیا میں بعد میں آ رہے ہو، اللہ رب العزت آنکھ تمہیں پہلے عطا کر رہا ہے. تم دنیا میں بعد میں آ رہے ہو، اللہ رب العزت تمہیں آنکھ پہلے عطا کر رہا ہے. تم دنیا میں بعد میں آ رہے ہو، لیکن بولنے کی زبان اللہ رب العزت پہلے عطا کر رہا ہے. تم دنیا میں بعد میں آ رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت پکڑنے کے لیے ہاتھ پہلے عطا کر رہا ہے. تم دنیا میں بعد میں آ رہے ہو، لیکن چلنے کے لیے اللہ رب العزت پہلے پیر میں عطا کر رہا ہے. یہ ہے رب. اور آج جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، جب ہم چلنے بھی لگے، بولنے بھی لگے اور دیکھنے بھی لگے اور سننے بھی لگے،
العزت نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ میری مرضی سے سن، میری مرضی سے دیکھ، میری مرضی سے بول، میری مرضی سے پکڑ، میری مرضی سے چل، تو میں تجھے اپنا دوست بنا دوں گا۔ اور اگر یہ نہ کرے گا تو پھر تو میرا دشمن ہو جائے گا۔ یہی تیرا امتحان ہے۔ ہاتھ میں نے دیا ہے، کان میں نے دیا ہے، آنکھ میں نے دی ہے، زبان میں نے عطا کی ہے، پیر میں نے عطا کیا ہے۔ اگر تو اس کو میرے ہی حکم کے مطابق چلائے گا تو میرا مزید فضل تیرے اوپر یہ ہوگا کہ تو میرا دوست بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کو تو میرے خلاف چلائے گا، میرے کہنے کے خلاف چلائے گا تو دوست نہیں، تو میرا دشمن ہو جائے گا، اور تو میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ نقصان تیرا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت ہو، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت ہو، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن نقصان میرا یہ ہوگا کہ میں اگر اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اس کی مرضی کے مطابق بولوں گا نہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلوں گا نہیں، تو مجھے جہنم میں چلنا پڑے گا، مجھے دنیا میں خسارہ اٹھانا پڑے گا، میں دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میں یہی کام اللہ کی مرضی سے کروں گا تو ساری کائنات سمٹ کر کے میری خادم بن جائے گی اور میں اس کا مخدوم بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہی مخدوم ہے جلال الدین بخاری۔ کس نے دیکھا ہے ان کو؟ ہم سب ان کے بعد آئے ہیں، اور یہ ہم جانے کتنے پہلے گزر گئے ہیں، مگر آج بھی ہم سب کے محبوب اس لیے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ ساری کائنات کا محبوب ہے۔ اور جو اللہ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اسے کوئی عزت کا تاج نہیں پہنا سکتا۔ اللہ کے اولیاء کی صرف ایک ہی بات ہے، اللہ کے اولیاء کا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اے لوگو تم رب کو رب مانو۔ جب تم رب کو رب مان لو گے تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے، تمہاری زندگی بڑے سکون سے گزر جائے گی، اور تم اتنی آرام سے اس دنیا میں رہو گے کہ ساری کائنات یہ چاہے گی کہ میں اس بزرگ کی خدمت کر دوں، میں اس بزرگ کی خدمت کر دوں، میں اس بزرگ کی خدمت کر دوں۔ ساری کائنات کرنے میں لگی ہوگی، مگر تم سب سے بے نیاز ہو کر کے اپنے رب کی بات ماننے لگے ہو۔ اولیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور جا کر کے اپنا دین ماننا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ ان اللہ تعالی والقاسم علیہ۔ اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے، اس کے فرشتوں پر یقین مضبوط ہو جائے۔ کیسا یقین؟ سوچیں آپ، جنگ بدر کا معاملہ ہے، وہ ہم سے کئی گنا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین، صحابہ کو یقین، اللہ رب العزت نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم نہ کہیں تو کیا ہوا؟ اگر یقین باری تعالیٰ ہے مدد آج کے آنے کی۔ اب یہ یقین کی دولت حاصل کیسے ہوگی؟ لوہا کہاں حاصل ہوتا ہے؟ لوہے والوں۔ سونا کہاں حاصل ہوتا ہے؟ سونے والوں۔ خوشبو کہاں حاصل ہوتی ہے؟ خوشبو والوں میں۔ یقین کہاں ملے گا؟ جب اہل یقین میں بیٹھیں گے، اہل یقین میں بیٹھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے اپنے لیے کیا کیا۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے سبتے میں لوگ اپنی کوٹھیاں بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے مگر کائنات ہمارے سبتے میں کھاتی رہے گی۔ اسی امید سے ساری دنیا آج مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے رب کا یقین مضبوط کر کے ہمارے لیے رول ماڈل بن جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آج بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تم وہی حاصل کرو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، آج بھی ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد 17 تھی، لیکن جب اس دنیا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد 70,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو معلم میں ٹیچر بن کے بھیجا گیا۔ اے لوگوں ٹیچر،
ساری قوموں سے سب سے کم تر علم کسی کے پاس ہے۔ اے لوگوں، علم کے میدان میں جھنڈے گاڑو، علم کو زندہ کرو، علم کو بلند کرو، علم کے پیغام کو آگے بڑھاؤ، علم کے لیے جان لگاؤ، آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، تب آپ سے نبی خوش ہوں گے، تب آپ سے اللہ خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمانے کے لیے حکم دیا تو اس سے پہلے ارشاد فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ علم بتائے گا کہ اولیاء کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، علم بتائے گا رسول سے محبت کیسے کرنی چاہیے، علم بتائے گا کہ رسول کی کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں، علم بتائے گا کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے علم کا ہم علم کا کام کریں، اور جو لوگ علم پہ کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں علم کا جھنڈا گاڑ کے، مگر اس جھنڈے کے نیچے جو بھی آتا ہے تو ان کا نام لے کے انہیں زندہ رکھتا ہے۔ حضور حاضر اس دنیا میں نہیں ہے، آج علم کے بلبوتے پر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ادارے سے پڑھنے والا آج تک اپنے نام کے آگے مصباحی ٹائٹل لگا کر کے فخر سے کہتا ہے کہ مصباحی، یہ علم کا جھنڈا لگا کے معلوم صاحب جو آپ کے ملت سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کے نام پر کام کرنے والی ذات حضور مجاہد ملت آج اڑیسہ کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد جہاں بھی موجود ہے وہاں حضور مجاہد ملت کا نام سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اس لیے کہ علم کا جھنڈا آپ نے بلند کیا۔ لوگوں، آؤ ایک وعدہ کریں، آؤ ایک عہد کریں، اس امت کو جہالت کے گڈھے سے باہر نکالیں، اس امت کو علم کی روشنی عطا کریں، اس امت کو علم کا چراغ عطا کریں، اور اس امت کو علم کی ٹارچ لے کر کے ساری دنیا میں امامت کرنے کا حق عطا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی عشق رسول سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔